یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو۔ ہمارے درمیان جماعت سے درینہ وابستہ ایک شخصیت یہاں موجود ہے۔ میری مراد ماسٹر محمد شفیع صاحب سنام سے ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ ماسٹر محمد شفیع صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور وہ اپنی رپورٹ پیش فرمائیں۔ حاضرین السلام علیکم۔ ویسے تو میرے سے پہلے بھائی افضل عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے جو مالوہ کی رپورٹ ہے اس میں سب کچھ ہی آپ کو بتلا دیا۔ میں سنام میں رہتا ہوں، 59 سے اس جماعت اسلامی سے ملا ہوا ہوں۔ مولانا عبدالروف صاحب مرحوم کی محبت کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ بالکل مل چکا ہوں۔ انہی کی رہنمائی میں میں تھوڑا بہتا جو کام ہے اپنے علاقے میں یا اپنے شہر میں کر پایا ہوں۔ عبدالعزیز صاحب، رمضان صاحب، ارشد علی، بھائی اسرار صاحب گاہے بگاہے میرے پاس وہاں شہر میں آتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں جیسا بھی یہ مشورہ دیتے ہیں اس کے مطابق تھوڑا بہت کام، مختصر سا کام کر پایا ہوں۔ لیکن اب کچھ تھوڑا عمر کا تقاضا ہے۔ جس وقت انہوں نے مجھے کام سنبھالا تھا اس وقت تو ماشاءاللہ کافی، ویسے میں سروس بھی کرتا ہوں سرکاری سروس میں، تو جو کام عبدالروف صاحب نے مجھے سنبھالا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کام کافی حد تک میں نے کیا بھی اور انہوں نے قبول بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میرا کام جو ہے اللہ قبول کرے۔ وہ کام تھا ترجمے کا، مختصر کتابیں جو اردو کی تھیں ان کا ترجمہ مجھے سنبھالا تھا۔ اس وقت بیٹھنے کی ہمت بھی تھی، نگاہ بھی تھی، کام کرنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن اب تو کچھ اور ہی قسم کی جو ہے حالات ہیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اسلامک لائبریری سنام میں کیمپ کی تھی۔ انہوں نے کچھ کتب دینیات کے لحاظ سے مجھے دی تھیں کہ یہ ان پہ کام کرو، تو میرے کام کرنے کا کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے یا نہیں۔ تو میں ایک چلتی پھرتی لائبریری چالو کی تھی۔ لائبریری کا جو پروگرام کیا ہوتا تھا، میرے پاس جو فرصت کا ٹائم، اس فرصت کا وقت ہوتا تھا، میں اپنے بیگ میں ایک رجسٹر اور مختلف عنوان سے جو کتب تھیں دینی، جیسے خطبات تھے، سچا دین ہے، اور آج کل خوف ٹالا ہے، اس کے علاوہ پنجابی کی بہت ساری کتابیں، سونے بول نبی کے وغیرہ وغیرہ جو کتابیں تھیں، تو میں اپنے شہر میں سروے کر لیتا تھا کہ مجھے تقریباً جو آج کل 200 گھر ہیں وہاں مسلمانوں کے، مجھے بطور ٹیچر علم ہے کہ کون سے والدین کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، تو میں ان کتابوں کو ان کی دکانوں پہ، ان کے گھروں پہ پہنچاتا تھا، رجسٹر میں درج کر لیتا تھا۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد یا ان کو
ایک ہفتے یا 10 دن کے بعد پھر وہ کتابیں جا کے ان سے پتہ کر لیتا ہوں کہ اس میں کیا پڑھا ہے اور اس نے آپ کے سمجھ میں کیا آیا ہے. وہ کتابیں لے کے واپس ان کو نئی کتابیں دے دیتا تھا. ان کے جو والدین جو ان پڑھ ہوتے تھے ان کو میں ترغیب دیتا ہوں کہ جو بچے ہیں ان سے آپ پڑھ کے سنیں. تو یہ تو ایک چلتی پھرتی لائبریری کا سلسلہ ہے، اب بھی چلتا ہے. اور میرا جو دائرہ ہے تھوڑا سا مختصر تھا. یہ مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلمانوں میں بھی ہے. جس طرح آج کل روپ لال منی جی آئے ہوئے ہیں، وہ میرے پرانے دوست ہیں بہت 20 سال سے، ان کو بھی میں لٹریچر دیا ہے. اس طرح بابا اقبال ہے بڑو صاحب والے، ان کو بھی کچھ لٹریچر دیا ہے. اور باقی مختلف جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جو یہ دینی لٹریچر ہے ان کے پاس پہنچ جائے. تو ایک میڈیا کے طور پر ہم نے کچھ سال پہلے 3-4 دفعہ عید ملن کا پروگرام رکھا تھا. اس میں ہمارا مقصد صرف جو غیر مسلمان بھائی تھے ان کو اسلام کا پیغام دینے کا تھا. اسی طرح ایک افطاری کا پروگرام رکھا تھا. اس میں بھی مسلمان بھائی اور غیر مسلمان جو بھائی تھے کافی حد تک جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھے اچھے ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، اور وکلا لوگ جو وکیل تھے، وہ بھی کچھ جج بھی تھے، ان میں انہوں نے بھی اس پروگرام کو بہت ہی پسند کیا. اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی کہ معاشی ہمیں تو آج تک کسی نے اس طریقے سے اکٹھا ہی نہیں کیا، نہ ہمیں بتایا ہے کہ اسلام جو ہے اتنی بڑی چیز جو ہے پیغام کے طور پر لوگوں کو دیتے ہیں. اور باقی جس وقت میں 59 میں وہاں 58 میں میرا رابطہ سنام سے ہوا ہے، اس وقت وہاں پہ ایک بھی مسجد نہیں تھی، جبکہ پارٹیشن کے وقت سنام میں 50 مسجدیں تھیں. لیکن ہم لوگ جو ہے چند ایک اپنے اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیتے تھے اور اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا بھی کرتے تھے اور کہ اللہ کہ ہمیں کوئی یہاں جو مسجد ہے سجدہ کرنے کے لیے مل جائے. لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی جو نصرت ہے ہمیں بہت ہی زیادہ اور بڑے غائبانہ طور سے ملی. آج اسی شہر میں 6-7 مسجدیں ہیں اور اس میں 2 مسجدیں ایسی جس میں جمعہ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 سال سے ایک بہت ہی ویران عیدگاہ پڑی تھی جس کو کوئی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو اس کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چند ایک لوگوں کو چنا ہے اور خاص طور سے اس شہر سے ہمیں بہت مدد ملی ہے. آج وہ جو عیدگاہ ہے آپ فوٹو میں دیکھیں گے، اخباروں میں شاید آپ کی نظر پڑی ہوگی، بالکل اس کی شکل جو ہے اس کی ساخت ہے ملے گوٹے عیدگاہ کی طرح ہے. اور الحمدللہ اس میں 5,000-5,500 آدمی یکمشت عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کا انتظام وہاں پہ ہو گیا ہے. یہاں سنام میں تو خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے اوپر کہ ہمارے سنام میں یہاں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک قبرستان ہے، قبرستان کی 13 کنال 7 مرلے جگہ ہے جس میں سے تقریباً 2.5 بیگھے کسی غیر مسلم نے قبضہ کر رکھا تھا. لیکن اللہ کا کرم ہے اس غیر مسلم نے ہمیں بلا کے اور بڑی منت کے سامنے سے کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ماسی یہ جو ہے قبرستان کی جگہ آپ سنبھال لو، مطلب یہ جگہ ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھو اللہ کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور کتنی غائبانہ طور سے مدد ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب بھی وہاں ہمارے سنام میں عبدالعزیز بھائی جاتے ہیں، اسرار صاحب جاتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ہمیں مشکل نہیں ہے. باقی جو غیر مسلم بھائی ہیں جن میں اکثر میرے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، وہ ہمارے ساتھ بہت ہی تہ دل سے تعاون کرتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. اور ہم بھی گاہے بگاہے جو ہیں کسی طریقے سے ان کو جو ہے دین کا، اسلام کا پیغام کسی نہ کسی طریقے سے دیتے ہیں اور بیچارے بہت عزت کرتے ہیں اور متلاشی ہیں کہ جو اس قسم کے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں. پچھلے دنوں میں عبدالعزیز صاحب نے ایک لائبریری کو 50 کتابیں بھی دی ہیں، ان کے جو لسٹ ہے ہم نے باہر لگا دی ہے. اور جو لائبریرین ہے اس کو بھی کہا کہ کوئی لڑکی ہے
کہ بھی ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ ایشو کرو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اسی طرح اور دیگر چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ اب بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں جو آج سے 10 سال پہلے تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس کہ ہمیں جس بھی حالت میں ہے، میں جس بھی حالت میں ہوں، جس بھی اس میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین کا کام دے. الحمدللہ. اب میں محترم میرے حلقہ جناب عبدالشکور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان رپورٹوں پر تبصرہ 4 اور 5 منٹ کے اندر فرمائیں، کیونکہ ان کا وقت جو ہے زیادہ تر رپورٹ پیش کرنے والوں نے لے لیا ہے، اس لیے 3-4 منٹوں کے اندر اپنا تبصرہ پیش کرنا. حاضرین، تھوڑے سامنے پنجاب دے وکھ-وکھ علاقوں تو کچھ نمائندہ جہی رپورٹ کچھ مکھ کماں دی تھوڑے سامنے آئی. 10 ساڈے ساتھیاں نے تھوڑے سامنے اپنے خیالات رکھے. 3-4 منٹ دے اندر مینوں کچھ کہنے ਲਈ کہا گیا ہے. تو اس سلسلے 'ਚ بنیادی طور تے ساریاں رپورٹاں نوں اگر اسی 1-2 گلاں انہاں تے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ساڈا رپورٹاں دا سلسلہ بہت شروع تو ہے. 1941 تو جدوں تو جماعت قائم ہوئی ہے اور وہ سالانہ اجتماع ہوندا سی، ادوں تو ہی رپورٹاں دا سلسلہ ہے. وکھ-وکھ علاقیاں دے ذمہ دار اپنی رپورٹ پیش کرتے سی اور پر امیر جماعت یعنی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جڑے اس وقت امیر جماعت تھے وہ رہنمائی بھی کرتے سی اور رپورٹاں دے تبصرہ بھی کرتے سی. رپورٹاں تے تبصرہ ادوں ہوندا ہے جدوں کچھ ساڈے سامنے ٹارگیٹ ہون. سانے کی کرنا سی، ساڈا کی منصوبہ سی، وہ منصوبے نوں اسی کنا حاصل کر سکے اور کنا نہیں حاصل کیتا، اس دی روشنی 'ਚ ہی رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور اس دی روشنی 'ਚ ہی پھر تبصرہ کیا جاتا ہے. لیکن ساڈا مالیر کوٹلا تو باہر جس طرح دا کم ہے تنظیمی طور تے جماعت دا وہ تھوڑے سامنے ہے. البتہ کچھ چیزاں تو ایسا آئی اس رپورٹ دے وچ جڑیاں اس 1 سال دے دوران ہوئیاں، کچھ چیزاں ایسا آئی جڑیاں 10 سال پرانیاں بھی تھیاں، 8 سال پرانیاں بھی سی. تو اصل تو یہ ہوندا ہے کہ جنی مدت دی رپورٹ کہی جاوے اونی ہی مدت دی سارے ساتھیوں نے رپورٹ اتنے پیش کرنی چاہیے ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جماعت ہمیشہ اپنا منصوبہ بناتی ہے اور اس منصوبے دے ٹارگیٹ دیندی ہے. مثال کے طور پہ فگواڑا ہے، کپورتھلا ہے یا کوئی بھی جگہ ہے کہ اسی اس مدت کے دوران غیر مسلمان تک پہنچ کریں اور انہوں اسلام دی صحیح تعلیم تو واقف کرواواں گے. مسلمانوں اسی ٹھیک اسلام دا تصور سامنے رکھاں گے. لوگوں اس دین دی جدوجہد دے شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور ملی مسائل نے ساڈے، چاہے وہ قبرستانوں کا مسئلہ ہے، وقف جائیدادوں کا مسئلہ ہے یا تعلیم کا مسئلہ ہے یا غریبی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا ہے، وہ اسی مثال اس طرح حل کریں گے. تو جڑے لوگوں اس طرح ساری رپورٹ پیش کرنی چاہیے سی، چاہے وہ ملیرکوٹلا ہے، فگواڑا ہے، کپورتھلا ہے، وہ بھی اس طرح اپنی رپورٹ نہیں پیش کر سکے. پاویں کہ انہوں نے مجموعی طور پہ ایک چیز جڑے کم نے ساڈے وہ پیش کیتے ہیں. بہت سارے کم تو وہ ہیں جڑے ساڈے روٹین دے کم ہیں اور اسی طرح ہی کچھ چیزاں ایسا بھی ہیں کہ ہنگامی ساڈے کچھ کم ہوندے ہیں اور کچھ اہم کام ہوندے ہیں. انہاں جو کچھ ایسے اہم کام بھی تھے جڑے رہ گئے. مثال کے طور پہ ملیرکوٹلے والے نے ایمبولینس خریدی، وہ ذکر نہیں ہے. یا کپورتھلے فگواڑے دے وچ بام سیف دے لوگوں نال ملاقات رہی، انہوں نے پروگرام شرکت رہی اور اس طرح کچھ پریس نوں ملنیاں رہیاں. اس طرح کے پروگرام انہاں تو رہ گئے. اور اصل جڑی چیز ہے وہ ہے کہ رپورٹاں جڑیاں ہوندیاں ہن وہ اپنے اسی کنا سفر طے کر لیا ہے اپنے مقصد کی طرف وہ تعین کردیاں ہیں. اگر وہ تعین صاف صاف نہ ہو سکے اور سفر جاری ہوئے، سفر دے وچ سفر دی کیفیت بھی تاری ہوئی ہوئے لیکن منظر نہ بدلن تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ سفر پاویں جاری ہے
لیکن منظر نہیں بدل رہے تو حقیقتاً اسی منزل دے قریب نہیں ہو رہے. تو میں اپنے دوستوں تو جتھے انہوں نے جہو جے انہوں دے حالات تھے, کوئی مساجد دے تعلق نال ہے یا ہور چیزاں دے تعلق نال انہوں نے یہ چیزاں رکھیاں نے, میں اگاہاں تو اپنے دوستوں تو یہ امید رکھاں گا کہ وہ اس روشنی دے وچ اپنی جڑی ہے رپورٹ مرتب کرن دی کوشش کریں گے. ایک گل گوبندگڑھ دے تعلق نال ہے, میں بہت ہی شکر گزار ہاں نثار صاحب کا, ساڈے بہت پرانے ساتھی نے, انہوں کا جتھے آنا مبارک. اور ہور بھی مبارکباد یہ کہ گوبندگڑھ دے لوگاں تے جڑی ایک جمود کی کیفیت تھی انہوں نے اس ہلاؤن کی کوشش کی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ انہوں نے اج تو 15 سال پہلے, 20 سال پہلے, 25 سال پہلے جماعت دے کچھ کاماں دا اعتراف کیتا ہے. حقیقت میں ہویا ہی اس طرح ہے, لیکن افسوس اس وقت ہوندا ہے کہ گوبندگڑھ والےو تسی یہ کہہ کے اور سن کے تسی بھی خوش اسی بھی خوش, لیکن تسی پیش رفتہ کرو, تسی پیش رفتہ, تسی اگے تو بدو. اصل چیز انہاں گزرے ہوئے پلاں نوں, انہاں چیزاں نوں یاد کر کے اپنے آپ ذرا اطمینان کر لینا ہی کافی نہیں ہے, سگوں اج دے جڑے سمے ہیں اس سمیاں دے اسی حامی بنن دی کوشش کریے. جس طرح ذکر آیا مولانا محمد عبدالروف صاحب مرحوم دا, اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات نوں بلند کرے. اسی جدوں انہاں دا نام لیندے ہاں ادب نال احترام نال اور انہاں دا اسی اقرار کردے ہیں خدمات دا, لیکن کی اسی انہاں دے ساتھی ہون دا یا انہاں دے نال رل کے کم کرن دا اے ساڈا فرض نہیں بنتا کہ اسی اوہی سوچ نوں, اوہی چیز نوں اسی ہی تندئی نال, اسی ہی ہمت اور حوصلے نال اگے بدھائیے. جس طرح انہوں نے پنجاب دے وکھ وکھ علاقیاں دے وچ اسلام دے راہیں چانن کرن دی کوشش کیتی, اسی بھی وہ چانن منارا بنن دی کوشش کریے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محترم حضرات و خواتین, اس کے بعد ایک تقریر ہے جس کا عنوان ہے اسلامی تحریک اور حالات حاضرہ, جسے پیش فرمائیں گے جناب رمضان سعید صاحب. میں جناب رمضان سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر حلقہ اور خواتین حضرات اور معزز سامعین, السلام علیکم. ابھی جس عنوان سے گفتگو کرنی ہے, تحریک اسلامی و حالت حاضرہ, یہ ایک ہمارے بہت ہی سیزنڈ کارکن جناب رمضان سعید صاحب کے ذمہ تھا. آپ ان سے اچھی طرح متعارف ہیں اور آپ اس سے بھی متعارف ہیں کہ وہ کتنا بہترین علم اور سبجیکٹ پہ کتنا درک رکھتے ہیں. بہرحال یہ نظم کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس پر آپ ہی نے اس وقت کچھ گفتگو کرنی ہے. میری کوشش ہوگی کہ ان منتشر خیالات کو آپ کے سامنے پیش رکھوں. اگر کہیں کوئی بات رہ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے. حاضرین کرام, یہ عنوان بڑا اہم ہے. اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم تحریک اسلامی کے افراد ہیں. تحریک اسلامی کے افراد کی حیثیت سے ہمیں حالات کے نبض پر اپنی انگلی رکھنی ہوگی اور رکھنا بھی چاہیے. حالات حاضرہ کیا ہے جب ہی سمجھ میں آئے گا جب حالات سابقہ پر آپ کی نگاہ جائے گی. اس لیے کہ موجودہ صورتحال کی غمازی اور موجودہ صورتحال کو جاننا جب ہی ممکن ہے جب سابقہ صورتحال کو آپ جان لیں. چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو. اگر اس پنجاب کا 1984 سے پہلے دیکھیں گے
تو آپ کو معلوم ہوگا مالے کوٹلا کو چھوڑ کر کے پنجاب کے مختلف جگہوں میں مختلف شہروں میں مسلم نام رکھنا جرم تھا. اور میں چونکہ جے سی ٹی مل کا ایک امپلائی ہوں, مجھے پتا ہے کہ جن کے نام بشیر خان تھے ان کے نام رجسٹر میں شنکر لکھے ہوئے ہیں, جن کے نام عبد الرحمان تھے ان کے نام کچھ اور لکھے ہوئے ہیں. مطلب امپلائمنٹ لینے کے لیے بھی آپ کو نام بدلنا پڑتا